السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم لیسن نمبر 51 کریں گے اور اس میں سورۃ الکہف آیت نمبر 91 سے لے کے 98 تک کور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دراصل کنٹینیویشن ہے پچھلے لیسن کا، لیکن اس کو الگ ہی لیسن شمار کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا طویل یہ بھی چلے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 91 دیکھیں، عربی ٹیکسٹ اس کا۔ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا۔ اس کا ترجمہ، یہ حال تھا ان کا یا اسی طرح، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ کذالک، اسی طرح، یہی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کیا؟ یہی ہے، کہانی قصہ یہی ہے، ایسے ہی ہوا تھا جیسے اللہ نے بیان کیا۔ یا پھر اس کا معنی اسی طرح بنتا ہے، جس طرح پہلی بار ذوالقرنین نے فتح پایا تھا، پہلی قوم پر کنٹرول اس کو مل گیا، ویسے ہی اس دوسری جاہل اور وحشی قوم پر بھی اس نے کنٹرول پا لیا تھا۔ پھر اس قوم کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا، عذاب اور سزا کا، انعام اور رحم دلی کا۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کذالک کا، ظالم شریر لوگوں کو، نہ ماننے والوں کو سزا دی، اور ایمان لا کر نیک لوگوں کو، دین کی دعوت کو قبول کر کے نیکی کرنے والوں کو اس نے معاف کر کے نرمی کا معاملہ کیا۔ ایک تیسرا معنی اس کا کذالک کا، وہ ایسے ہی تھا، یعنی اس کی فطرت میں، ذوالقرنین کی فطرت میں عدل و انصاف کرنا تھا، اور اللہ کو خوب پتہ تھا جو کچھ ذوالقرنین کر رہا تھا۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 92 ہے۔ ثم اتبع سببا۔ اس کا ترجمہ، پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا۔ یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے نا اس میں۔ ذوالقرنین چلتا ہی گیا، رکا نہیں، نیکسٹ ایکسپیڈیشن پر نکلا۔ وہ مصروف رہتا تھا اپنے مقصد کو پانے میں، اور کیا تھا اس کا مقصد؟ زمینیں فتح کر کے اپنے ملک کو اور بڑھانا نہیں چاہ رہا تھا وہ، اس کا مقصد دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا تھا۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو وسائل دیے ہوئے تھے، سببا یعنی اسباب، ذریعہ، نعمتیں دی ہوئی تھی جس پر پوچھ ہونی تھی قیامت کے دن۔ تو ذوالقرنین ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہتا تھا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اسباب کو اللہ ہی کے راہ میں استعمال کر کے، اور یہی اس میں سبق بھی ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، 93 عربی ٹیکسٹ۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ اس کا ترجمہ، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ذوالقرنین چلتے چلتے اپنے تیسرے مہم پر نکل پڑا، اپنے تیسرے ایکسپیڈیشن کو یا پروجیکٹ کو آپ کہہ لیں، اس کو سر انجام دینے کے لیے۔ حتیٰ اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا، بین السدین، درمیان دو پہاڑوں کے۔ صد کہتے ہیں دیوار کو، اور سدین ڈیول ہے، دو دیواریں۔ اس سے مراد وہ دو پہاڑی سلسلوں کے پاس پہنچا، اور اس کے بیچ میں ایک وادی یا ویلی میں وہ جا پہنچا۔ وہاں پر کیا اس نے پایا؟ وجد من دونہما قوما، وہاں اس نے ایک قوم کو پایا، کچھ لوگ اس کو اس گھائی میں، اس وادی میں، اس جگہ ملے۔ اس قصے میں بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں بتا دی اللہ نے۔ پہلی امیزنگ بات یہ ہے کہ اللہ نے اس واقعے میں ڈائریکشنز نہیں بتایا۔ پہلے تو بتا دیا تھا نا، مغرب پہنچا، مشرق پہنچا، لیکن اس میں مغرب، مشرق، شمال، جنوب، یعنی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، کہاں کس کی طرف ذوالقرنین نے اپنا رخ کیا، اس کو پوشیدہ رکھا۔ اسی لیے شاید آج تک وہ دیوار نہیں ملی جو ذوالقرنین نے بنائی، کنسٹرکٹ کی۔ یہ ہم آگے اسی لیسن میں پڑھیں گے۔ جس قوم سے ذوالقرنین کی ملاقات ہوئی، وہ کیسی تھی؟ کون تھے وہ لوگ؟ لا یکادون یفقہون قولا، بہت مشکل سے بات سمجھنے والے تھے۔
یعنی لینگویج بیریئر تھا۔ ذوالقرنین کو ان کی زبان نہیں آتی تھی اور وہ لوگ بھی ذوالقرنین کی باتیں سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ دوسری انٹرسٹنگ اور عجیب بات یہ ہے کہ لینگویج بیریئر کے ہونے کے باوجود اس قوم نے اشاروں سے اپنا میسج کنوے کر دیا تھا۔ نیکی کے راستے میں اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کے راستے میں لینگویج آڑے نہیں آتی، سوشل سروس میں لینگویج رکاوٹ نہیں بنتی۔ نیکی کرنے کا جذبہ ہو تو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 94 ہے، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ ترجمہ اس کا، ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے اس کو نام سے پکارا، جان گئے کہ یہ اس کا لقب ہے، اور یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ یہ بادشاہ بڑا انصاف والا ہے، ظلم کا خاتمہ کرنے والا ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے انہوں نے اس کے سامنے اپنی جو ڈسپریشن تھی اس کو بتا دی، اتنے ڈسپریٹ تھے اس سے بات کرنے کے لیے۔ تو اس قوم نے، ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کیا مطالبہ کیا تھا، کیا پوچھ رہے تھے؟ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ وہ لوگ یاجوج اور ماجوج سے نجات چاہ رہے تھے، ان سے بچنے کے لیے ذوالقرنین کی مدد مانگ رہے تھے۔ یاجوج ماجوج دو قبیلوں کے نام ہیں، یہ صرف دو لوگ نہیں ہیں، پورے کا پورا قبیلہ ہے۔ یہ ایک یاجوج کا قبیلہ ہے اور دوسرا ماجوج، یعنی یاجوج ایک خاندان کا نام ہے، ماجوج دوسرے خاندان کا نام۔ یہ انسان ہی ہیں، آدم علیہ السلام کے اولاد سے ہی ہیں، حدیثوں میں پتہ چلتا ہے، لیکن بہت ہی وحشی اور وائلڈ یا فیئرس قسم کے انسیولائزڈ اور سیوج قسم کے لوگ ہیں۔ یہ آج بھی کہیں موجود ہیں اور قیامت کے قریب یہ زمین پر کثیر تعداد میں پھیل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ ان کے نمبرز ہوں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، مطلب قیامت سے پہلے ان کا خروج ہوگا، اور جب یہ آئیں گے تو پھر بہت جلدی اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہم انشاءاللہ چند ایک حدیثیں پڑھیں گے آخر میں اس کے متعلق۔ ابھی اس وقت ہمارا فوکس ذوالقرنین کے کردار پر ہونا ضروری ہے۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ دونوں قبیلے یاجوج ماجوج کے جو تھے وہ فساد کرتے تھے، اس وادی میں رہنے والوں کو وہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ کون لوگ؟ جو لوگ ذوالقرنین سے کمپلین کر رہے تھے نا، تو ان کو یاجوج ماجوج کی قوم جو تھی وہ ان کو ستاتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، قتل و غارت کرتے، پوری تباہی مچاتے تھے۔ تو اس قوم نے ذوالقرنین کو ریکویسٹ کیا کہ ہم تم کو خرجن دیں گے، یعنی پیسہ مال ٹیکسز کے ذریعے ہم یعنی فائنینس کریں گے اس پروجیکٹ کے لیے، تو تم ہمیں ایک بند بنا کر دو۔ سد کہتے ہیں دیوار کو، یعنی کوئی ڈیم جیسی دیوار بنا کر دو۔ کیوں؟ اس سے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ تاکہ یاجوج ماجوج دیوار پھلانگ کر کود کر ہم پر یلغار نہ کر سکیں۔ تو یہ تھا ان کا نظریہ۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 95 عربی۔ دیکھیں ذوالقرنین نے کس طرح سے رسپونڈ کیا تھا۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما۔ اس کا ترجمہ، اس نے کہا یعنی ذوالقرنین نے، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے کر رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین کے اس جملے سے کیا پتہ چلا؟ ذوالقرنین لالچی نہیں تھا، گریڈی نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا، ملک کی عوام ٹیکس دینے کے لیے خود تیار ہیں، لیکن حکمران لینا نہیں چاہ رہا۔ وہ ایسا لیڈر تھا، ایسا بادشاہ تھا، کہتا ہے میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، خوب نوازا، مکنی اسٹیبلش کر دیا مجھ کو، تو تم لوگوں سے میں کیا لوں؟ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ذوالقرنین لالچی نہیں تھا، نہ سیلفش تھا، اور والا ایٹیٹیوڈ اس کا نہیں تھا، سمیٹ کر جمع کر گن کر رکھنے والا نہیں تھا۔
بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہی اس کا مقصد تھا، اس کا اپنا مال خرچ کر کے۔ پھر اس نے کیا کہا اس قوم سے؟ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، اپنی قوت اور طاقت اور محنت سے میری مدد کر دو بس۔ ہیومن ریسورس، مین پاور چاہیے تھا اس کو۔ کسی بھی پروجیکٹ کا سکسیسفل ہونے کا راز یہی ہے، دونوں مال اور لیبر دونوں کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ فائنانسز کے ساتھ مین پاور، سکلز، ٹیلنٹ بھی چاہیے۔ اگر کوئی بڑی ہاسپٹل بنا دے، اپنا مال خرچ کر کے سارا مہنگا اور ایکسپینسو ایکوپمنٹ لا کر انسٹال کر دے، لیکن اس میں ایک بھی ڈاکٹر یا نرس یا ایڈمن سٹاف ہائر نہ کرے، تو کیا وہ ہاسپٹل چل پڑے گی؟ چل سکتی ہے؟ نہیں نا۔ اس کا الٹ بھی ایسے ہی ہے بالکل۔ صرف ڈاکٹرز نرسز جمع ہو جائیں کہیں میدان میں، کوئی ایکوپمنٹ نہ ہو ان کے پاس، تو کیا علاج کریں گے؟ اسی طرح گھر بنانے کے لیے بلڈر اور لیبررز، انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اسی طرح پلمبرز، الیکٹریشینز جیسے اسکلڈ ورکرز کی بھی۔ جب یہ سارے لوگ، سارا ہیومن ریسورس اکٹھے ہوتے ہیں نا، اور بلڈنگ مٹیریل کے ساتھ، تب جا کے کوئی تعمیری کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہر جگہ، جیسے کوئی بزنس ہو یا پھر ہوٹل، سکولز، یونیورسٹیز، یہی اصول، مال اور مین پاور جو ہے، اسکلز کی ایکولی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہینڈ اینڈ گلو والا معاملہ ہوتا ہے۔ اسکل اور ٹیلنٹ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی چیز ہے، امانت ہے، تو اس کو فائدہ دینے والے کاموں میں ہی لگانا چاہیے۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، اس پر تو تفسیروں کی تفسیریں ملیں گی آپ کو، پولیٹیکل اینگل سے، سوشل بھی، فائنینشیل بھی، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے اتنا کچھ ڈسکس کرنے کا، اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ ذوالقرنین ان لوگوں سے پیسہ نہیں لیا، پیسہ لیے بغیر ان کے لیے دیوار یا بند یا ڈیم بنا کر دینے کے لیے تیار ہو گیا، بدلے میں صرف ان کی محنت مانگا تھا۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، ان لوگوں نے کیا پوچھا؟ ہمیں سدہ بنا کر دو، یعنی ایک دیوار۔ ذوالقرنین نے لیکن ان کو ردمن بنا کر دینے کا ارادہ کیا، اور ردمن جو ہے نا، وہ سدن سے بھی بہت مضبوط دیوار جو ہوتی نا، اس کو کہتے ہیں۔ سدن اور ردمن میں یہ فرق ہے۔ ردمن بہت بھاری دیوار ہوتی ہے، سدن ایک اونچی دیوار، ایک پارٹیشن کی طرح، لیکن ردمن میں فرق ہے۔ ابھی اس پر بات کریں گے کہ وہ ردما کیسی دیوار تھی، اگلی ہی آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ آیت نمبر 96 دیکھیں، عربی ترجمہ، عربی ٹیکسٹ اس کا۔ آیت 96، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ اس کا ترجمہ، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کے خلا کو، یعنی جو سپیس تھی، جگہ تھی، اس کو اس نے پاٹ دیا، تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہانی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، اب لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیل دوں گا۔ امیجن کریں کس قدر مضبوط دیوار بن رہی تھی، لوہے کی اور تانبے والی۔ آتونی زبر الحدید، حدید کیا ہے؟ لوہا۔ لوہے کے ٹکڑوں کو یا تختوں کو رکھا پہلے دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ میں، پھر آگ بھڑکائی جب تک لوہے کے تختے جو تھے وہ سرخ انگارے بن گئے۔ اس سے لوہا نرم پڑ گیا اور مولٹن آئن بن کر ایک دوسرے سے جڑ گیا، جیسے اینٹ سے اینٹ جڑ جاتی ہے نا، اس طرح سے یہ اب ایک دیوار کی شکل بن گئی۔ یہی مراد ہے بین الصدفین سے، حتی اذا ساوى بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کی جو خالی جگہ تھی اس کو برابر کر دیا لوہے کے ٹکڑے رکھ کے۔ پھر کہا، قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا، آگ دہکاؤ، جیسے پھونکنی یوز کر کے کوئلے کو جلاتے ہیں نا، اس طرح سے، لیکن یہ نہ لکڑی تھی نہ کوئلہ تھا، یہ تو لوہا تھا۔ لوہے کے ٹکڑوں کو جلانا، اور وہ بھی اتنی بڑی دیوار، یہ بہت ہی مشکل کام تھا، بہت محنت والا۔ پتہ نہیں ذوالقرنین کے پاس کیا علم اور کیا ٹیکنالوجی اور کیا آلات تھے ہوں گے، یعنی ٹولز، جس سے اس نے اس کام کو پورا کیا، اپنے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، اس نے کہا
لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیل دوں گا۔ ذوالقرنین نے پگھلا ہوا تانبا منگوایا لوگوں سے، مولٹن کاپر یعنی، اور یہ کس لیے تھا؟ دیوار تو اتنی مضبوط بنی ہوئی تھی نا، لوہے کے تختوں والی، مزید تانبے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ لوہے پر پانی اگر پڑے، بارش ہو یا آکسیڈیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کروژن اور رسٹ ہو جاتا ہے نا، زنگ لگ جاتا ہے۔ تو فیوچر میں ایسا ہونے سے روکنے کے لیے پگھلا ہوا تانبا اونڈیل کر اس دیوار کی پلاسٹرنگ کی۔ یہ دیوار ایک مثالی دیوار تھی، ون آف اے کائنڈ جس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت مشکل کام تھا اس کو بنانا۔ اللہ کا اس بات کو ذکر کرنا ہی اس کا ثبوت ہے کہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو اس نے کیا۔ اس آیت میں ایک لفظ 2 بار ریپیٹ ہوا ہے۔ چلیں غور کر کے بتائیں میں کس لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہوں۔ آتونی، لے آؤ میرے پاس، مجھ کو لا کر دو۔ اس میں بہت اہم سبق ہے۔ لیڈر کو یا کسی کو بھی جو انچارج ہو، ان کنٹرول ہو، اتھارٹی رکھتا ہو، اس کو سر پر کھڑے ہو کر کام کروانا پڑتا ہے۔ ہر ایمپلائر کو، ہر پیرنٹ کو اپنے ماتحت لوگوں کو سپروائز کرنا چاہیے۔ یہ اس میں سبق مل رہا ہے۔ ذوالقرنین ایک حکمران ہونے کے باوجود اپنی زیر نگرانی کام کروا رہا تھا دیوار کو کنسٹرکٹ کرتے ہوئے، اور خود بھی ساتھ کھڑے ہو کر کام کر رہا تھا۔ ایز پیرنٹس ہم بھی اتھارٹی رکھتے ہیں نا، تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ مائیں جو ہیں یوزلی کیا کرتی ہیں، روزانہ بچوں کے کلاس ورک، ہوم ورک پر نظر نہیں رکھتی، پھر جب ٹیسٹ سر پر آ جائے نا تو ماں کا پارا بھی چڑھنے لگتا ہے۔ اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کے نوٹس کمپلیٹ نہیں ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں بچے سے، یا بچوں کو سبق بہت ہی مشکل سے آدھا چیپٹر یاد ہے، اور یہ اور وہ، اور جب ٹیسٹ کا رزلٹ آئے، ریڈ لائنز کے ساتھ رپورٹ کارڈ مل جائے، تو دیکھیں کس طرح بی پی ہائی ہو جانی ہے ماں کی۔ اس سے پہلے تک تو صرف گھر کو سمیٹنے اور فارغ ہوتے ہی فونوں پہ، کالز پہ، سیریلز میں، ڈراموں میں، انٹرٹینمنٹ میں مگن رہتی ہیں۔ تو کوالٹی اگر مقصود ہو، کوالٹی چاہیے، تو جس وقت کام ہوتا ہے اسی وقت ساتھ لگ جائیں، سپروائز کریں، ورنہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ کام ہوتا بھی یا نہیں، اور اگر ہوا بھی تو کون سا کام کس درجے پہ ہو رہا ہے، اپنی سیٹسفیکشن کے مطابق ہوا یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ بعد میں رونے کا کیا فائدہ جب انرجی ریسورسز سب ضائع ہو جائیں، دوبارہ کرنا پڑے اگر کوئی کام۔ ہر حالت میں یہی اصول ہے، چاہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے امپلائیز کے ساتھ یا خادم ملازموں کے ساتھ، صفائی کرنے والوں کے ساتھ، اینی ون ہو از انڈر یور کنٹرول، پہلے سے چیک رکھنا چاہیے۔ ذوالقرنین چاہتا تو کیا اپنا مال دے کے، را میٹیریلز کے لیے بندوبست کر کے، کنسٹرکشن کے لیے سینکشن کر کے خود آرام سے گھر بیٹھ نہیں سکتا تھا، یا واپس ہی چلا جاتا کام دلا کر یا ڈیلیگیٹ کر کے؟ ہر بات سے الگ اللہ نے اس خوبی کو بیان فرمایا ہے۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، جو چند باتیں اللہ نے بیان کی، سب کچھ پوری کہانی تو نہیں بیان ہوئی تھی نا، تو اس میں سے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو اپنی زیر نگرانی کام کرانا چاہیے اگر آپ کو کوالٹی چاہیے تو۔ اگلی آیت 97، فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ ترجمہ اس کا، یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب یا سوراخ لگانا ان کی اور بھی مشکل تھا، سوراخ لگانا اور بھی مشکل تھا۔ یعنی یاجوج ماجوج سوراخ لگانا تو بہت دور کی بات، اس پر چڑھنے کی بھی ان میں طاقت نہیں تھی، اور نہ ہوگی، کب تک؟ جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس آیت میں ایک جیسے 2 الفاظ ہیں، استطاعوا اور استطاعوا، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے لفظ میں تا نہیں ہے اور دوسرے میں تا زیادہ ہے۔ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا، وہ طاقت رکھتے کے معنوں میں، لیکن دوسرے لفظ میں شدت زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ ایک لیٹر کا اضافہ ہے نا۔ اس دیوار پر چڑھنا یاجوج ماجوج کے لیے مشکل کام ہے، لیکن کمپیریٹیولی دیوار میں سوراخ کرنا، ہول بنانا
نقب لگانا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے ان کے لیے، اس لیے استطاعوا کا لفظ یوز کیا اللہ نے۔ یاجوج ماجوج کے دونوں قبیلے اس دیوار کے پیچھے یا اس کے نیچے کہیں چھپے ہوئے ہیں، بس رہے ہیں ابھی بھی۔ ذوالقرنین نے یہ دیوار بنا کر ان کے فساد کو، ان کے ظلم کو روک دیا، اس قوم سے بھی جس کے کہنے پر اس نے دیوار بنا دی، اور ہم لوگوں سے بھی۔ جس دن یہ کھل کر نکل کر باہر آ جائیں گے اس دن دنیا میں تباہی مچ جائے گی۔ سوچیں ذوالقرنین نے کتنا بڑا احسان کیا مجھ پر اور آپ پر، ساری دنیا والوں پر، بلکہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد پھر اس نے کیا کہا؟ دیکھیں اگلی آیت نمبر 98۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ قال هذا رحمة من ربی، اتنا کچھ کر کے ذوالقرنین کہتا ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت سے یہ کام ہوا۔ اپنا کمال نہیں سمجھا، اپنا جھنڈا نہیں گاڑا، نہ کوئی بینر، بل بورڈ، نیم پلیٹ لگایا اس نے دیوار کے نیچے، دیوار کے اوپر کہ میڈ بائی ذوالقرنین، جیسا کہ آج کل کے لوگ کرتے ہیں نا، اسٹیٹسوں پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ، ہر چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ پر ذوالقرنین نے کریڈٹ نہیں لیا، بلکہ اللہ کی نعمت سمجھا کہ اللہ ہی نے مجھ پر اتنا انعام کیا، اتنی صلاحیتیں دی، توفیق دی اس کو بنانے کی، اور اس کو بنانے کا ذریعہ بنایا اس کو خود بھی، اور اس کو آلات وغیرہ نا، اس کو بھی، ان چیزوں کو بھی فراہم کیا۔ اتنا بڑا کام سر انجام دینے کے بعد کوئی تکبر، غرور، فخر جتانا، دکھاوا کچھ نہیں کیا، صرف اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی، اور اپنی نعمتوں کا، اپنی صلاحیتوں کا اس نے صحیح استعمال کیا۔ اور یہی رویہ ہونا چاہیے، نیکی کر دریا میں ڈال والا ایٹیٹیوڈ۔ پہچان کے لیے آف کورس آپ اپنا نام لکھیں گے، لکھنا پڑے گا، جیسے ایگزام پیپر میں یا سرٹیفکیٹس پر، کتابیں اگر آپ لکھی ہو، یا پھر کوئی بھی آرٹ یا لٹریچر کا کام ہو، پراپرٹی ڈاکیومنٹس پہ جہاں ضرورت ہو وہاں مینشن کرنا ضروری ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات جو اس میں ہے نا، وہ یہ کہ ذوالقرنین نے تو اپنی طرف کریڈٹ نہیں لیا، لیکن اللہ نے دیکھیں اس کے ذکر خیر کو کس طرح باقی رکھا۔ جو بھی جب بھی سورۃ الکہف پڑھے گا وہ ذوالقرنین کے اس قصے کو پڑھے گا، اس کا نام لے کر۔ آج بھی صدیوں کے بعد اللہ کے کلام میں اس کی تعریف پڑھ رہے ہیں، اللہ نے اس کی سچی تعریف کی، بعد والوں میں اس کے ذکر کو زندہ رکھا۔ اور وہ کیونکہ وہ مومن تھا، اللہ پر یقین تھا، آخرت پر اس کا یقین پکا تھا، اور اپنے رب کے وعدے پر بھی۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ دیوار قائم رہے گی، لیکن جب اللہ کا وعدہ یا جو وقت آئے گا تو اس دیوار کو چکنا چور، ریزہ ریزہ کر دے گا، یعنی یاجوج ماجوج کے خروج کے وقت یا قیامت کے وقت۔ تو یہ تھا قصہ ذوالقرنین کا۔ ذرا اس کی خوبیوں کو سمرائز کر لیتے ہیں۔ بیسیکلی لیڈرشپ کوالٹیز بیان ہوئی ہیں، حکمرانی اور اقتدار ملنے پر کس طرح معاملہ کرنا چاہیے اس پہ بات ہوئی ہے، اور ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں ایک حکمران ہی ہے، ایک رولر ہے۔ سب سے پہلے ذوالقرنین ایک خدا پرست انسان تھا، جس کو اللہ پر اور آخرت پر پورا یقین تھا، اسی لیے اس کا ایمان بھی بہت ہی مضبوط تھا، اور اللہ کی پوچھ اور پکڑ، حساب کتاب کا اس کو بہت زیادہ خوف تھا، اسی لیے وہ بہت انصاف پسند اور عدل کرنے میں کامیاب تھا۔ اصحاب کہف کی طرح اس کا ایمان بھی بہت مضبوط تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک بادشاہ تھا، اور اللہ نے اس کو بہت بڑی سلطنت عطا کی ہوئی تھی، اور اس کو کئی وسائل ذرائع بھی دے رکھے تھے، جیسے کہ باغ والے کے پاس خوب مال اور پھل اور نہریں دیے ہوئے تھے۔ اتنے سارے ریسورسز کے ہونے کے باوجود، اتنی اتھارٹی اور پاور کے ہونے کے باوجود وہ میٹیریلسٹک نہیں تھا۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، گریڈ اور لالچ جیسے اس کی عادات نہیں تھی، سیلفشنس یا خود غرضی بھی اس میں نہیں تھی۔ نوٹ کر رہے ہیں آپ پوائنٹس کو؟
تیسرا پوائنٹ نوٹ کریں کہ اس کے پاس علم بہت تھا، نیویگیشن کا بھی، سیاست کا بھی، ٹیکنالوجی کوئی اس کو معلوم تھی، جس کے نتیجے میں اس نے دیوار تعمیر کروائی تھی۔ تو جیوگرافیکل، سوشل، ٹیکنالوجیکل علم اور ہر بات سے اوپر اپنے رب کا علم، رب کی پہچان تھی، فراست، بصیرت بھی تھی، فار سائٹڈنس جس کی وجہ سے اس نے لانگ ٹرم پلاننگ کرنے میں بھی کامیاب ہوا، جس طرح علم کا قصہ ہم نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے پڑھا۔ پھر آخر میں اللہ نے اسے ایک بہت بڑی حکومت اور اقتدار عطا کی، تقریباً پوری دنیا پر اس کا راج تھا، اس کا کنٹرول تھا۔ اتنا پاورفل انسان تھا، پھر بھی انتہائی عدل و انصاف کرنے والا۔ اس کو خوب پتہ تھا کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی قوت، بہت عظیم الشان طاقت ہے، ایک بہت بڑی ہستی ہے جو اس کو پکڑ سکتی ہے، جس کے پاس جا کر حساب دینا ہوگا۔ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل و دماغ پر سوار تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یہ والی آیت اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اس نے سارے وسائل، سارے نعمتوں کا صحیح استعمال کیا، اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی فائدہ دینے والا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ذوالقرنین کو چاروں چیزیں ملی ہوئی تھی، کہف والوں کا ایمان، باغ والے کی دولت، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جیسا علم، اور ان ایڈیشن پاور اور اتھارٹی بھی اللہ نے اس کو دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا کردار اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کے ذکر کو، اس کے نام کو باقی رکھا، اور اس لیے بھی کہ ہر پڑھنے والا اس سے سبق لے اور اپنے کردار میں ان ساری خوبیوں کو اپنا لے: پختہ ایمان، عدل و انصاف، دوسروں کو فائدہ دینا، لالچ سے بچنا، لالچ سے پاک ہونا، خود غرضی سے بالا۔ تو یہی سارے کی ورڈز ہیں یا کی پوائنٹس تھے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، 7 خوش نصیب ہیں جن کو رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا ان میں الامام العادل، یعنی عادل بادشاہ، ایسا بادشاہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، ایسا رہنما یا لیڈر جو انصاف سے کام لے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں صبح یا شام نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا کے سارے مال و متاع سے بہتر ہے۔ کون سی چیز؟ دین کی اشاعت کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے، مسجدوں میں نماز کے لیے جانا، سفر اختیار کرنا دینی مجلسوں میں، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ یہ سارے کام اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اسی طرح اللہ کی خاطر کسی سے ملنے جانا، فائدہ دینے کے لیے، کوئی اچھا مشورہ یا نصیحت یا صدقہ دینے کے لیے، عیادت کے لیے، تعزیت کے لیے، کسی کی مشکل آسان کرنے کے لیے، کسی کی دلجوئی کرنے کے لیے نکلنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے برابر شمار ہوں گی، نیکی کے راستے میں یعنی۔